أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم۔ فرمایا علم تری الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو دی گئی، نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ، یعنی اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا رویہ نہیں دیکھا؟ ان کو دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا رویہ نہیں آپ نے دیکھا۔ کیا رویہ تھا؟ یشترون الضلالہ، وہ ضلالت کو خریدتے ہیں، گمراہی کو خریدتے ہیں۔ کیسے خریدتے ہیں؟ یعنی اس کو ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، بری بات کو اچھی بات پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خریدنا ہے، گویا کہ اپنی جیب میں ڈال لینا ہے، تو وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ، تم بھی راستہ گم کر دو، یعنی مسلمان بھی راستہ گم کر دیں، وہ بھی راستے سے بھٹک جائیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ نے فرمایا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ کون تمہارے دشمن ہیں۔ وکفا باللہ ولیا، بس تم پریشانی نہ لو، ان کی پریشان نہ ہو، اللہ ہی تمہارا بہترین دوست ہے۔ وکفا باللہ نصیرا، اللہ ہی تمہارا بہترین ساتھی ہے، وہی تمہارا ساتھی ہونا اور دوست ہونا تمہارے لیے کافی ہے۔ من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے، یعنی جو اہل کتاب ہیں ان میں سے ہادو یہودی بھی ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی کیا سرشت ہے، طبیعت ہے کہ وہ الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی اپنی مطلب اخذ کرنے کے لیے، اپنی پسند کا مطلب بیان کرنے کے لیے الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے جس سے تحریف کی جاتی ہے دینی کتابوں میں، یعنی دینی کتابوں میں یہود کی ترتیب کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ الفاظ کو ان کے کانٹیکسٹ سے کاٹ کر بیان کر دیتے تھے، اس سے مطلب کچھ اور بدل جاتا تھا۔ تو یہی رویہ، یعنی جو بھی قوم دوسروں کو گمراہ کرنا چاہتی ہے یا غلط مطلب بیان کرنا چاہتی ہے یا اپنی پسند کا مطلب بیان کرنا چاہتی ہے، ان کا عام طور پر رویہ یہی ہوتا ہے کہ الفاظ کو سیاق و سباق سے کاٹا جائے، ان کا مطلب کچھ کا کچھ بن جائے گا۔ تو یہود عام طور پر یہی کرتے تھے اور یہ ان کی سب سے بڑی تحریف تھی۔ اب دیکھیے الفاظ کو ان کے یعنی موقع محل سے کاٹنا، دیکھیے بڑی خوبصورت مثال ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں اللہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے گا، یہاں پر رسول کی بات نہیں ہو رہی، جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا جنت میں جائے گا۔ اچھا، آپ اس کو پیچھے سے بھی کاٹ دیں، اگلی آیتوں سے بھی کاٹ دیں، تو اس کا مطلب سیدھا یہ نکلتا ہے کہ رسول پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں، تو بس اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان۔ یہودی کہتے ہیں ہم بھی لاتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم بھی لاتے ہیں، تو یہ لے آئے تو وہ بس پھر جنت میں جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں سے اس کی ضرورت نہیں بچتی۔ حالانکہ یہ سیاق و سباق سے اس کے پیچھے آیتیں پڑھیں، آگے آیتیں پڑھیں تو سارا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ پورا قرآن جو ہے اس کانٹیکسٹ میں کھڑا ہے کہ رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب صرف ایک آیت کو درمیان سے نکال کے بیان کر دی جائے کہ یہ آیت تو یہ کہتی ہے،
بھی اب پورا قرآن ایک طرف کھڑا ہے، ایک آیت طرف کھڑی، ایک آیت کو پورے قرآن کی روشنی میں پڑھا جائے گا، الگ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ ہے الفاظ کو ان کے موقع محل سے، ان کے کلام سے، ان کو سیاق و سوال سے کاٹنا۔ تو یہود ہاں جس طرح قادیانی کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا مطلب کرتے ہیں، عیسائی یہودی بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن سے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، وہاں پہ عیسائیوں یہودیوں نے بھی اسلام کے نام سے ویب سائٹ کھول رکھی اور وہاں پہ وہ اسی قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، قرآن کے لوگو لگاتے ہیں، قرآن مینار لگائیں گے، مسجد بنائیں گے اور وہاں پہ آیتوں کو ان کو سیاق و سباق سے کاٹ کے پیش کریں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو گمراہ ہو جائیں گے، غلط سمجھیں گے، ایسی باتیں ہیں۔ فرمایا یہود، اب یہود کا اللہ نے آگے پھر رویہ بیان کیا، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سنا اور نافرمانی ہونا چاہیے تھا، وہ کہتے ہیں کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن وہ کیا کہتے تھے سمعنا وَعَصَيْنَا، کہ ہم نے سنا بس ہم تو نافرمانی کریں گے، وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور وہ کہتے تھے بھائی سنو ایسی بات جو پہلے کبھی سنی نہیں گئی۔ اچھا اب دیکھیں یہ بات جو ہے نا، سنو ایسی بات جو پہلے کبھی سنی نہیں گئی، اس کے دو مطلب ہے، اس کو جس کانٹیکسٹ میں آپ بیان کر کے وہی بن جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں ایک مقرر تقریر کر رہا ہے اور ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ ذرا چودھری صاحب کی بات سنیں، کیسی اچھی بات ہے، اتنی دانش مندی کی بات ہے، پہلے میں نے کبھی سنی نہیں۔ اب یہ اس کی تعریف ہے، یہ تعریف ہے نا اس کی، یہ اس کی تعریف ہے۔ اب مسلمان اس کانٹیکسٹ میں کہتے تھے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت بات کہی، دوبارہ سنیے، اس طرح کی بات تو ہم نے پہلے کبھی سنی نہیں۔ اچھا یہود اس کو ہوٹنگ کی، ہوٹنگ ہوتی ہے، ہوٹنگ، سنو کیسی عجیب نئی نرالی بات کر دی اس نے، مطلب دونوں کہہ کے سنو بھائی اس کی بات، اپنی نئی گل کر لئیے، نئی گل کر لئیے، اب یہ اس کا مطلب بالکل بدل گیا، لفظ ایک ہی ہے، دونوں میں یہی لفظ استعمال ہوگا لیکن لفظ ایک ہی ہے، لیکن اس کا لہجہ بدلنے سے، اس کو موقع محل بدلنے سے، انداز بدلنے سے پورا میننگ تبدیل ہو جائے۔ تو ایک وہ یہ حرکت کرتے تھے کہ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سنو بھائی سنو، یہ بات تو پہلے کبھی سنی نہیں، یعنی اس کو آپ جس انداز سے کہیں گے بات پہلے تو کبھی سنیں گے، اب اس کا مطلب نئی گل کر لیں، اب اس کا مطلب اور ہے، اب یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنی پیاری بات، اب اس کا مطلب اور ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَرَاعِنَا لَيًّا، اور رائنا کے لفظ کو کہا الفاظ زبان مروڑ کے بیان کر، یہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، اس کو رائنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ آپ بیان فرما دیجئے، اس کو زبان کو مروڑ کر وہ بیان کرتے تھے، رائنا ہمارا چرواہا، اس سے توہین کا مطلب اخذ ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا رائنا کی زیر کو کھینچ دیں تو آگے یا بن جائے گی، بن جائے گا رائنا ہمارا چرواہا، وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور وہ زبان کو مروڑ کر رائنا کہتے ہیں، وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اس نیت سے کہتے ہیں کہ دین کے اندر تان کے، دین پر تانا کی جائے، دین پر طنز کی جائے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ فرمائیں بڑے غور سے کہ اللہ نے یہاں کہا کہ یہود دین پر تان کرتے تھے، حالانکہ دین پہ نہیں کرتے تھے، تو نبی بھی کرتے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ دین اور نبی ایک ہی چیز ہے، دین و شریعت اور نبی ایک ہی چیز ہے، الگ نہیں ہے۔ دین و شریعت کا ماخذ نبی ہے، نبی دین ہے، دین نبی، دونوں برابر ہیں۔ اللہ نے بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ یہ رویہ اختیار کرتے تھے، لیکن لفظ یہاں اللہ نے دین کا اختیار کیا ہے کہ گویا دین و شریعت اور نبی ایک ہی چیز ہوتا ہے، کیونکہ رسول ہی دین کا ماخذ ہوتا ہے، اسی کے ذریعے اللہ دین جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ، کاش کہ یہ لوگ کہتے قالوا سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور غور سے سنتے، وَانظُرْنَا، اور توجہ رکھتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا، وَأَقْوَمْ، اور بات سمجھنے کے اندر بھی ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن فرمایا ان کی اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ لعنت کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ جب اللہ لعنت کسی پر بھیج دے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے اللہ کے رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اس کو پھر زندگی بھر پھر کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، پھر وہ ہمیشہ غیر کی طرف ہی چلے گا، گمراہی کی طرف ہی چلے گا، اور جہنم ہی اس کا مقدر ہوگی۔ فرمایا ان کو اس رویوں کی وجہ سے اللہ ویسے نہیں کرتے،
رویہ ایک لمبا عرصہ ڈھیل دیتے ہیں، ایک لمبا عرصہ دیتے ہیں، لمبا عرصہ ڈھیل دینے کے بعد پھر جب اللہ لعنت کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی بچتی نہیں۔ فرمایا کہ ہم اللہ نے ان کو لعنت کر دی بکفرہم، ان کے اس کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، فرمایا ان پر سفر ایمان نہیں لاتے مگر بہت ہی کم، نہیں ایسے ان کے اندر موجود ہیں جو بہرحال ان کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے، جن کی فطرت اچھی ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، کہا کہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں، آمنوا بما نزلنا، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ اچھا جو ہم نے نازل کیا وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے وہ، یعنی قرآن کو نئی چیز تھوڑا بیان کرتا ہے، تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے، ان کی بات کو پیش کرتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے پڑھ کر اس پر ایمان لاتے، مصدقا لما معکم من قبل، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔ فرمایا ان نطمس وجوہا، ایمان لے آؤ کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا جائے، یعنی اگر تم نے اپنے رویے درست نہ کیے اللہ پھر تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ان کو اللہ پھیر کر تمہارے پشت کی طرف کر دے گا، یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے چہرے تمہاری پشت پر لگا۔ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا چہرہ ہی سپاٹ کر دیا جائے، پشت کی طرح کر دی جائے، ناک آنکھیں کان سب برابر ہو جائیں، اس سے کمر برابر ہے سامنے بھی کمر، دوسرا یہ اس کو پشت کی طرف کر دیا جائے۔ دونوں ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک یعنی لعنت ہے، یہ ایک اللہ کی طرف سے سزا ہے، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یا اللہ تم پر اس طرح لعنت کر دے جس طرح اللہ نے اصحاب السبت پر لعنت کی۔ کیا لعنت کی؟ بندر بنا دیا تھا، جنہوں نے وہ اس کی ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں، ان کو بندر بنا دیا گیا۔ فرمایا اگر تم یہ باز نہ آئے اپنے اس رویے سے تو اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، یا تو تمہاری پشت کی طرف کر دیں گے، یا بالکل سپاٹ میدان بنا دیں گے اور لوگ تمہیں پہچان نہ سکیں گے، اور یا تمہیں اصحاب السبت کی طرح بندر بنا دیں گے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، فرمایا اللہ کا جو امر ہے پھر وہ کر رہتا ہے، اس سے پہلے تم بچ جاؤ اللہ کا امر۔ اچھا یہ ہوا کیوں؟ تو یہ ہوا کیوں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ اس لیے نہیں ہوا کہ نبی موجود تھا۔ اللہ اکبر، نبی امان ہوتا ہے، جو بھی قوم ہو اس کے سامنے ہو، نبی قوم پر امان ہوتا ہے، پروٹیکشن ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے۔ نبی عذاب اس پر اللہ بھیجتے جب اللہ نبی کو قوم سے نکال دیتے ہیں۔ نبی چونکہ قوم کے درمیان موجود تھے اس لیے اس کی برکت سے یہ کفار بھی بچے رہے۔ یہ یہود و نصارہ اللہ نے دھمکی تو دی ان کو، لیکن وہ اس پر عمل نہیں ہوا، صرف دھمکی دی تاکہ وہ ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود تھے۔ اللہ کے رسول اتنی بڑی رحمت اور اتنی بڑی امان اور پروٹیکشن ہوتی ہے اپنی قوم کے لیے، اور جب اللہ کے نبی چلے جائیں تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر پروٹیکشن ہوتی ہے استغفار کی صورت، استغفار کی صورت میں پھر قوم اگر استغفار پڑھتی رہے تو اس پر بھی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ قوم یونس اس کی مثال، قوم یونس علیہ السلام اس کی مثال ہے کہ انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو واپس لگا دیا۔ تو اللہ پاک ہم استغفار کی دولت نصیب فرمائے۔